بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دو بڑی خبریں ہیں اور دونوں میں اللہ کی ذات نے تحریک لبیک کو سرخرو کیا ہے اور دونوں خبروں میں پی ٹی آئی اور نون لیگ کو ذلیل کیا ہے اللہ کی ذات نے۔ اب بات کیا کرنی ہے کہ جب آپ حقیقت سے منہ موڑیں گے، چاہے آپ کسی بھی پارٹی سے آپ کا تعلق ہے، اگر آپ حقیقت سے منہ موڑیں گے تو اس سے کیا حقیقت تبدیل ہو جائے گی؟ سچائی جھوٹ میں تبدیل ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ آپ جتنا بھی حقیقت سے منہ موڑیں گے، رب پروردگار جو فیصلے کرتا ہے وہ حقیقت کی بنیاد پہ کرتا ہے، وہ سچے لوگوں کا ساتھ دیتا ہے، وہ سچائی کا ساتھ دیتا ہے، وہ جھوٹے لوگوں کو ساتھ نہیں دیتا ہے۔ تو اللہ کی ذات نے تو جو فیصلے کرنے ہیں وہ تو حقیقت کے اوپر مبنی ہے نا، سچے لوگوں کا ساتھ دینا ہے۔ تو اس لیے تحریک لبیک دونوں جو بڑے یعنی خبریں ہیں ان میں اللہ کی ذات نے ان کو سرخرو کیا ہے۔ ناظرین، ایک خبر یہ ہے کہ تحریک لبیک کے امیر نائب امیر پیر سید ظہیر الحسن شاہ صاحب کو گرفتار کر دیا گیا بکھر سے۔ اب دیکھنے میں تو یہ ایک معمولی خبر ہے کہ ٹھیک ہے یار، جب بھی احتجاج ہوتا ہے تو لوگ یعنی گرفتار ہوتے ہیں، کسی بھی پارٹی کا ہو۔ پی ٹی آئی والے جب احتجاج کرتے ہیں تو ان کے لوگوں کو بھی گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ تو بظاہر دیکھنے میں تو جو اتنی بڑی خبر نہیں ہے، لیکن حقیقت میں یہ بہت بڑی خبر ہے۔ اب دوسری جو خبر ہے وہ سید اعزاز سید ایک سینئر صحافی ہے، اس نے ایک بڑا انکشاف کیا ہے کہ مجھے کسی اسرائیلی سفیر نے کہا ہے کہ عمران خان کے اوپر ہم نے بہت پیسہ انویسٹ کیا ہے۔ اب یہ بھی بظاہر دیکھنے میں تو ایک معمولی خبر لگتی ہے کہ ایک صحافی نے کہا ہے۔ کئی صحافی ہیں وہ عمران خان کو مرشد بھی مانتے ہیں، کئی صحافی ہیں وہ عمران خان کو کہتے ہیں کہ یہ اسرائیل کا دشمن ہے، یہ امریکہ کو آنکھیں دکھاتا ہے، اور کئی صحافی ہیں اس کو یہودی جانٹ کہتے ہیں۔ تو یہ بھی بظاہر ایک معمولی خبر ہے، لیکن اس کے پیچھے بھی بہت بڑی حقیقت ہے جو اللہ کی ذات نے تحریک لبیک کو سرخرو کیا ہے۔ وہ کیسے، وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھنا ہے ناظرین، جب یہ خبر چلی کہ پیر سید ظہیر الحسن صاحب کو گرفتار کیا گیا بکھر سے، تو اب اس سے کیا فائدہ پہنچا؟ ایک جو تحریک لبیک کے اوپر الزام لگ رہا تھا، پہلے تو یہ الزام تھا کہ یہ چابی والے ہیں، یہ باہر نہیں نکلیں گے جب سے ان کو چابی نہیں ملے گی، اور جب چابی ملتی ہے، جب یہ باہر نکلتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ تو مرضی سے جا رہے ہیں۔ یعنی کہ جو ہی تحریک لبیک نے یہ احتجاج کا اعلان کیا کہ ہم جائیں گے سیدھا امریکن ایمبیسی کے پاس، تو فوراً دوسرے دن عمران ریاض نے ولاگ کیا، اور عمران ریاض نے بغیر نام لیے پاکستان کی دو مذہبی سیاسی جماعتوں کا اس نے ذکر کر کے کہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کو چن لیا ہے اور اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے وہ احتجاج کریں گے تاکہ لوگوں کا جو غصہ ہے وہ ٹھنڈا ہو جائے، لوگ اپنی مرضی سے نہ نکل آئیں۔ اب تو اس نے نام تو نہیں لیا، لیکن کون ہے؟ یقیناً تحریک لبیک ہی ہے جو بڑا احتجاج کر سکتی ہے۔ تو یہ رنگ دینے کی کوشش کی ہے کہ تحریک لبیک جو جاری ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے جاری ہے۔ اب جو لوگ مرضی سے جاتے ہیں تو پھر ان کی گرفتاریاں نہیں ہوتی۔ ایک تو اللہ کی ذات نے پی ٹی آئی کو کہ جو لوگ بیانیے بنا رہے تھے کہ یہ مرضی سے جا رہے ہیں، ان کو منہ کی کھانی پڑی کہ یہ مرضی سے نہیں جا رہے۔ دوسرا، جو مسلم لیگ نون کے سپورٹر ہیں ان کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے کہ وہ سوال کریں اپنے حکمرانوں سے کہ آپ نے کیوں گرفتار کیا ہے۔ امریکن ایمبیسی کے سامنے پوری دنیا میں احتجاج ہوتے ہیں، اگر پاکستان میں ہو گیا تو کون سا طوفان برپا ہو جائے گا۔ تو یعنی کہ یہ بھی ثابت ہو گیا کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ بھی امریکہ کی غلام ہے، جو تحریک لبیک والے شروع سے ان کے اوپر الزام لگاتے ہیں، اور ہر موڑ کے اوپر اللہ کی ذات ان کو سرخرو کرتا ہے اور ثابت ہوتا ہے کہ واقعہ ہی چاہے وہ پی ٹی آئی ہے اور چاہے وہ نون لیگ ہے، یہ دونوں امریکہ کے غلام ہیں۔ ان کو اتنی زیادہ تکلیف ہوئی کہ انہوں نے پیر سید ظہیر الحسن صاحب کو گرفتار کر لیا۔ اب پیر سید ظہیر الحسن شاہ صاحب کی گرفتاری کے بعد، اس کے گرفتار ہونے کے بعد کس کو فائدہ ہے، کس کو نقصان ہے؟ تحریک لبیک کو تو کوئی نقصان نہیں ہے۔ تحریک لبیک والوں نے تو سعد حسین رضوی صاحب ہو گیا، پیر سید ظہیر الحسن شاہ صاحب ہو گیا، جو مین قیادت تھی وہ جیل میں تھی، تو انہوں نے 40-50 کارکنوں نے شہادت دے کے اپنے مطالبات وزیر آباد پہ منوائے تھے۔ ان کے اوپر تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ جب کوئی گرفتار ہو جائے یا نہ ہے۔ ہاں، اس کی گرفتاری کے اوپر مسلم لیگ نون والوں کو منہ کی کھانی پڑی، ان کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے، اور پی ٹی آئی والوں کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے کہ آپ جن کے اوپر الزام لگا رہے تھے وہ ایک جھوٹا الزام تھا۔ یہ تو تھی ناظرین پیر سید ظہیر الحسن شاہ صاحب کی گرفتاری کے حوالے سے۔ اب دوسرا، اعزاز سید ایک سینئر صحافی ہے۔
اعزاز سید نے ایک اپنے پروگرام میں ایک ٹی وی ٹاک شو میں چند صحافی بیٹھے ہوئے تھے، جس میں ایک فاروق عادل سینئر صحافی تھے، دوسرا بلال غوری تھے۔ ان میں اس نے انکشاف کیا ہے کہ اس نے کہا ہے کہ ہم بیرونی ملک کسی ایک نجی بڑی کلوز محفل میں، یعنی کہ نجی کلوز سے مراد یہ ہے کہ جو خاص آدمی ہوتے ہیں جس میں آپ کوئی بھی راز کی بات کر سکتے ہیں، آپ کو یقین ہوتا ہے کہ یار یہ جو ہم بات کر رہے ہیں یہ لیک نہیں ہوگی، اور آپ خود اندازہ کرو کہ وہاں ایک اسرائیلی سفیر نے یہ دعویٰ کیا ہے، اس نے یہ کہا ہے کہ ہم نے عمران خان کے اوپر بہت زیادہ امیدیں لگائی تھیں، انویسٹ کی تھی، لیکن یہ ہماری امیدوں کے اوپر صحیح طریقے سے نہیں اترے، پورے نہیں اترے، جیسے کہ جو ہماری امیدیں تھیں اس امید کے اوپر وہ زیادہ نہیں اتری۔ یہ کس نے کہا ہے؟ اعزاز سید نے۔ اس کے ساتھ جو صحافی بیٹھا ہوا تھا فاروق عادل، اس نے کہا ہے کہ آپ نے یہ خبر کوٹ کیوں نہیں کی، یعنی کہ یہ 1 سال پہلے کی بات ہے، عمران خان کے دور حکومت کی بات ہے یا اس کے فوراً بعد کی بات ہے، تو وہ کہتا ہے کہ آپ نے یہ خبر کوٹ کیوں نہیں کی، یعنی کہ جب آپ کو یہ معلوم پڑا، ایز اے صحافی کو معلوم پڑتا ہے، کسی بھی وہ تو خبر نکالتا ہے نا، یہ کتنی بڑی خبر تھی، تو اعزاز سید نے کوٹ کیوں نہیں کی؟ کوٹ اس لیے نہیں کی کہ یہ انتہائی خاص آدمیوں کی محفل تھی، کلوز تھی، جیسا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم سب اس مسئلے کے اوپر ایک ہیں۔ اعزاز سید ایک انتہائی درجے کا لبرل صحافی ہے، اس کا چاہے کسی پارٹی کے ساتھ تعلق ہو یا نہ ہو، اس کا کسی پارٹی کی طرف جھکاؤ ہو یا نہ ہو، لیکن اس کا سیکولرزم سے بہت گہرا تعلق ہے، یہ ایک لبرل صحافی ہے، اور یہ اس وقت تک خاموش رہا جب تک اس کو امید تھی عمران خان کو ایز اے سیاسی پارٹی وہ پسند کرے یا نہ کرے، اس کو ایسا لیڈر پسند کرے یا نہ کرے، اس کی پالیسیوں کے ساتھ اس کا اتفاق ہو یا نہ ہو، لیکن سیکولرزم کی وجہ سے اس کو یہ امیدیں تھی کہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان واپس آ جائے، یعنی کہ شروع میں جب عمران خان کی حکومت گئی یا شروع میں یہ گرفتار ہوا تو پہلے سال 1.5 سال تو یہ لوگوں کو امید تھی کہ عمران خان واپس آ رہا ہے، ہاں تو یہ اس بات کو لیک نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن اب جب اس کو یقین ہو گیا کہ عمران خان کی واپسی اب ناممکن ہے، عمران خان اب دوبارہ نہیں آ سکتا ہے، لیکن یہ موجودہ حکومت وہ کام کر رہی ہے کہ جو عمران خان کرتا تھا، جس طرح عمران خان اسرائیل کو سپورٹ کرنا چاہتا تھا، جس طرح عمران خان امن معاہدے کے اوپر 2 ریاستی حل کو یقین کرتا تھا، اسی طرح یہ حکومت بھی کر رہی ہے۔ تو اب اس نے یہ بات کر کے لوگوں کی جو توجہ ہے، کارکنوں کی جو توجہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ یار عمران خان اسرائیلی ایجنٹ تھا، یہ حکومت والے نہیں ہیں، عمران خان کے اوپر اسرائیلیوں کی یعنی کہ امیدیں تھیں، اس حکومت کے اوپر نہیں ہیں۔ تو جان ناظرین، اس کا جو تعلق ہے، اس نے عمران خان کے اوپر الزام نہیں لگایا، اس کا وہ جو اپنا مائنڈ سیٹ ہے نا سیکولرزم والا، یہ خود اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہتے ہیں، تو یہ خود ماحول بنا رہے ہیں کہ جو یہ حکومت کر رہی ہے وہ بھی ٹھیک کر رہی ہے، لیکن جو عمران خان کرتا تھا وہ تو غلط کرتا تھا، وہ تو اسرائیلیوں کا ایجنٹ تھا۔ اب اس سے دونوں بے نقاب ہو گئے، یعنی کہ عمران خان بھی بے نقاب ہو گیا اور مسلم لیگ نون والے یہ حکومت بھی بے نقاب ہو گئی، اور اس سے اللہ کی ذات نے پھر حق اور سچ کو سامنے لے کے آ گیا کہ جس طرح ہم شروع سے یہ دعویٰ کرتے ہیں اور ہمارا شروع سے یہ یقین ہے کہ چاہے وہ مسلم لیگ نون والے ہیں، چاہے وہ پی ٹی آئی والے ہیں، چاہے وہ پیپل پارٹی والے ہیں، یہ تینوں مغرب کے غلام ہیں، یہ تینوں اسرائیل کے سپورٹر ہیں، یہ تینوں امریکہ کے غلام ہیں، ان کا پاکستان کے ساتھ تعلق نہیں ہے، نہ ان کا اسلام کے ساتھ تعلق ہے، یہ تینوں یعنی کہ لبرل لوگ ہیں۔ اور میں اکثر کہتا ہوں اپنی ویڈیو میں، آپ کا جس بھی سیاسی جماعت سے تعلق ہے، آپ جس کو بھی سپورٹ کرتے ہیں، اگر آپ کو یقین، آپ اس چیز پہ نہیں پہنچ سکتے کہ یار ہمارا لیڈر اچھا ہے یا برا ہے، عمران خان اچھا ہے یا برا ہے، نواز شریف یا شہباز شریف اچھا ہے یا برا ہے، یا مریم اچھی ہے یا بری ہے یا زرداری ہے، آپ کے پاس ایک آسان کلیہ ہونا چاہیے۔ اگر آپ مسلمان ہیں، اگر صرف آپ کا مسلمان ہونا ہی کافی ہے، دوسرے نمبر پہ آپ پاکستانی ہیں، تو یہ میری بات پلے باندھ لیں کہ جس بھی لیڈر کو مغرب پسند کرتا ہے، جس بھی لیڈر کو امریکہ پسند کرتا ہے، اسرائیل پسند کرتا ہے، وہ پاکستان کے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتی، دینی طور پہ بھی۔ اور اگر ہم موجودہ حکومت کو دیکھو نا، کوئی بھی حکومت ہے، امریکہ کی جو حکومت ہے، امریکہ ہے، کیا وہ چاہتا ہے کہ پاکستان ترقی کرے؟ کیا وہ چاہتا ہے کہ پاکستان یعنی کہ آگے جائے؟ وہ نہیں چاہتا ہے۔ اور اسلام کی روح سے بھی دیکھیں تو جو یہود و نصارہ ہیں وہ پاکستان کے دوست نہیں ہو سکتے۔
تو اس حساب سے دیکھا جائے تو آپ کو آسان کل یہ نظر آنا چاہیے کہ جس بھی لیڈر کو مغرب پسند کرتا ہے تو وہ پاکستان کے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتا، وہ اسلام کے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتا ہے۔ جس کو بھی امریکہ پسند نہیں کرتا ہے تو آپ سمجھ جائیں، چاہے اس کی پاپولرٹی کتنی بھی ہے، چاہے اس کی کوئی حیثیت ہے یہ نہیں ہے، اگر اس کو امریکہ پسند نہیں کرتا ہے تو یقین مانیں کہ آپ کو اپنی قبر صاف کرنے کے لیے، آپ کو اپنی آخرت سنوارنے کے لیے وہ حکومت میں آئے یا نہ آئے، آپ کو آنکھیں بند کر کے اس کو سپورٹ کرنا چاہیے کہ یار کم از کم یہود و نصارہ تو اس کو پسند نہیں کرتے نا۔ تو اس سید اعزاز حسن کی وجہ سے اللہ کی ذات نے پھر تحریک لبیک کو سرخرو کیا ہے اور ان لوگوں کو منہ کی کھانی پڑ گئی ہے۔ اب ہم اتنی بار سب کچھ یہ جو کہہ چکے ہیں، جب بار بار ہم یہ چیز کہتے ہیں تو اس سے حاصل کیا ہوگا کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم حق کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ترقی کس نے دیکھی ہے، کل کیا ہونے والا ہے اس کا مجھے معلوم نہیں ہے، آج میں جو کر رہا ہوں اس کے اوپر مجھے اندھا یقین ہے کہ اللہ کے حکم سے ہم ایک حق کے ساتھ کریں، ہم کسی جھوٹ اور جھوٹے لوگوں کے ساتھ نہیں کھڑے ہیں۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ میرے سمجھدار آدمی کو حق ساتھ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔